میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کی صفات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کے خطبے میں 8ویں صفت بیان کی گئی۔ وہ صفت ہے لا یزنون۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کی مختصر وضاحت خطبے کے اندر کی گئی ہے۔ پہلی چیز، زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ جو تعلقات قائم رکھتا ہے، نکاح کی ہوئی بیوی کے ساتھ اس کے جو پرسنل تعلق ہوتے ہیں، اس طرح کا غلط تعلق کسی سے نکاح کے بغیر کرتا ہے تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ کسی شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ صرف اسلام نہیں، اسلام سے پہلے کے جتنے بھی مذاہب کا آپ مطالعہ کریں گے، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چونکہ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور سارے مذاہب کو بھی دنیا میں بھیجنے والا ہے، تو انسان کی فطرت کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات ہیں، عورت کے دل میں مردوں کے سلسلے میں، مرد کے دل میں عورتوں کے سلسلے میں جو جذبات پائے جاتے ہیں، صحیح طریقے پر اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ چلایا ہے، جو شرعی چیز ہے، جو کام انسان کی فطرت کا کام ہے، جذبات کو پورا کرنا ہے، لیکن نکاح کے ذریعے سے انسان کرتا ہے تو وہ کام ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہی کام بغیر نکاح کے انسان کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اتنی شریعت نے فطرت کا اتنا بڑا خیال رکھا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ انسان کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، انسان کی طاقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک بیوی سے اس کے جذبات پورے نہیں ہو پاتے ہیں، شریعت نے 2 کی اجازت دی۔ 2 سے پورا نہیں ہو پاتے ہیں، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، 3 کی اجازت دی۔ 3 سے بھی پورا نہیں ہو پاتے ہیں تو 4 کی بھی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کے جذبات نہیں ہو سکتے۔ اتنا انسان کے جذبات کو صحیح طریقے پر پورا کرنے کا اسلام نے خیال رکھا ہے۔ اب کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام نے جو چھوڑ دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس کو چھوڑ کر غلط طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ چیز معاشرتی طور پر بھی بری ہے، دینی طور پر بھی بری ہے، اور انسانی صحت کو بھی اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پہلی چیز دیکھیے، معاشرتی طور پر انسان جب زنا کرتا ہے تو خود اپنی نگاہ میں اس کی عزت گر جاتی ہے، اور معاشرے میں بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے عہدے والا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اگر وہ زنا کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں لوگوں کی نگاہوں سے اس کی عزت گر جاتی ہے، 2 کوڑی کی اس کی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور دوسرا بڑا جو نقصان ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں جو شرافت ہوتی ہے، جو حیا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بے حیا بن جاتا ہے، اور بے حیا جب انسان بنتا ہے تو اس کے اور ایک جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ جیسے کتے ہیں، بیل ہیں، سرے عام اپنی خواہش پورا کرتے ہیں، ایسے اگر انسان بے حیا بن جائے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سرے عام وہ کام کر سکتا ہے جو جانور کرتے ہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حدیث میں خود فرمایا جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے تم کر سکتے ہو، اس لیے کہ حیا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو سب کے سامنے گناہ کرنے سے اور غلط کام کرنے سے روکتی ہے۔ جب روکنے والی چیز نہ ہو تو انسان کے لیے پھر کون روک سکتا ہے؟ سیلاب آ رہا ہے، اب سیلاب کو روکنے کے لیے بند ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پانی دوسری طرف نہیں جاتا ہے۔ جیسے ڈیم وغیرہ میں دیوار قائم کرتے ہیں تاکہ پانی دوسری طرف نہ جائے، جب اس دیوار کو گرا دیا جائے تو پانی
نافرمانی کو آگے بڑھنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ایسے ہی حیا نکل جائے تو پھر انسان کو غلط کام کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو یہ انسان بالکل بے حیا بن جاتا ہے. تیسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے، خاندانی سسٹم برباد ہو جاتا ہے. آدمی شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو خاندان چلتا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، نظام چلتا ہے، وراثت چلتی ہے، پھر وہ خاندان نسل در نسل قائم رہتا ہے. آدمی زنا کرتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا کوئی باپ نہیں ہوگا اس کا، بے باپ کی اولاد عام ہو جائے گی اور خاندان کا جو سسٹم ہے وہ برباد ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر جو گھر انسان کا بستا ہے، خاندانی نظام، گھر بار انسان کا جو بستا ہے وہ نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی جب دوسرے سے زنا کرے گا تو کیا اپنی بیوی سے صحیح طور پر محبت کرے گا؟ نہیں. بیوی اگر دوسرے سے زنا کرے گی اپنے شوہر کو سچا پیار دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے. پھر آپس میں تو میں ہو جائے گا، پورا خاندانی سسٹم برباد ہو جائے گا. آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں ان علاقوں کا جہاں پر زنا سر عام جاری ہے، وہاں میاں بیوی کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں. جو نکاح ہوتے بھی ہیں تو وہ کچھ ہی مدت کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر رشتے بغیر نکاح کے قائم رہتے ہیں، پھر ان کی جو نسل بھی برباد، خاندانی سسٹم بھی برباد ہو جاتا ہے. اور چوتھا جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں جرائم پھیل جاتے ہیں. ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ عاشق نے معشوق کو قتل کر دیا، معشوقہ نے عاشق کو قتل کر دیا. کیوں ہوتا ہے یہ؟ جب پیار ناکام ثابت ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. کتنی بچیاں ہیں جو بیچاریوں سے جن سے غلط کام کر کے اپنے راز کے افشا ہونے کے ڈر سے کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے ان کا قتل کیا جاتا ہے. آئے دن اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کتنی زیادہ اس طرح کی وارداتیں، جرائم اس طرح کے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں زنا سے ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی جو دشمنیاں ہوتی ہے، کسی کی بہن سے کسی نے غلط تعلقات قائم کر لیا، اب وہ سامنے والے کے خون کا پیاسا ہو گیا. ایسے واقعات ہزاروں آپ کو ملیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری معاشرتی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے زنا کو بالکل حرام قرار دیا ہے. اور دینی اعتبار سے بھی بہت بڑے نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ زنا جب عام ہو جاتا ہے تو پھر ایمان نکل جاتا ہے. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت پھر وہ مومن نہیں رہتا. حدیث میں فرمایا لا یزنی الزانی وہو یزنی فہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو پھر مومن نہیں رہتا. دوسری روایت میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ اذا زنى الرجل خرج منه الایمان فكان كالظلة فإذا انقطع خرج إليه الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور سائے کی طرح اوپر رہتا ہے. جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہے اللہ جانتے ہیں. اسی لیے بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کرتے وقت جو ایمان اوپر اڑ جاتا ہے اب وہ واپس آئے ضروری نہیں ہے. اس لیے دیکھیے بہت سارے زنا کرنے والے وہ زنا کو حلال سمجھتے ہیں اور جو مذہب زنا سے روکتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ایمان ان کا جو نکلا ہے پھر واپس نہیں آیا. تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ جب ایمان نکل جاتا ہے پھر واپس آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو دینی اعتبار سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے. دوسرا جو بڑا نقصان ہے، اسلام نے جن 3 اسباب کی بنیاد پر دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اس میں سے ایک زنا بھی ہے. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه او كما قال عليه الصلاة والسلام. کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا قتل پھر جائز نہیں ہے.
سوائے 3 میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے اور وہ زنا ثابت ہو جاتا ہے، پھر اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز پچھلے ہفتے جیسے بتایا کہ انسان کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں ناحق قتل کرنے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا شخص جو اپنے دین کو چھوڑ جاتا ہے اور اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب جس کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک سبب زنا بھی ہے۔ شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تیسرا جو دینی اعتبار سے نقصان ہے، جو صحت کا، انسانی جسم کا بھی نقصان ہے، وہ ہے کہ زنا کرنے سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر آپ جائزہ لیجئے ان معاشروں کا جہاں پر زنا عام ہے، کتنی بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، یعنی زنا عام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ کھلا زنا کرنے لگتے ہیں، تو پھر ایسی بیماریاں اس میں عام ہو جاتی ہے، طاعون عام ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماریاں عام ہو جاتی ہے جو پچھلے لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ پرانے زمانے میں جو بیماریاں نہیں تھی، وہ بیماریاں معاشرے کے اندر رواج پاتی ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ذرا جو مشاہدہ کرتے ہیں اس کا تصور کر لیں، کتنی بیماریاں جو معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، جن کا پچھلے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ طاعون کیا ہے؟ جو وبائی بیماریاں ہیں، آج کل جو کورونا آ رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے طاعون کی شکل ہے، وبائی بیماری۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ طاعون کا مطلب وبائی بیماری جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ زنا اور بے حیائی کے عام ہونے سے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی ہے کہ جب بے حیائی عام ہوگی تو پھر طرح طرح کی وہ بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا پچھلے زمانے میں کوئی رواج نہیں تھا۔ تیسرا پہلو، زنا جب اتنی گھناؤنی چیز ہے، معاشرتی بھی نقصان ہے، دینی بھی نقصان ہے، انسانی صحت کا بھی نقصان ہے، تو پھر اسلام نے اس کو روکنے کے لیے بھی بہت سارے وسائل اختیار کیے ہیں۔ پہلا جو طریقہ زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے اختیار کیا ہے وہ ہے سخت ترین سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ زنا کے لیے۔ کیا سزا ہے؟ ایک آدمی اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے اور وہ زنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر شرعی قانون کے اعتبار سے اگر کہیں اسلامی نظام قائم ہے تو ایسے زناکاروں کو سامنے کھڑا کر کے پتھر سے مار مار کر مروایا جائے گا۔ اتنی سخت سزا اور کسی کے لیے نہیں سنائی گئی۔ پتھر سے مار مار کر اس کو مروایا جائے گا، جب تک مرے گا نہیں اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنی سخت سزا یہ زنا کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا ایک انسانی شہوتی عمل ہے، نفسیاتی عمل ہے۔ انسان کی جو شہوت ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے جب تک کہ کڑی سے کڑی سزا نہ سنائی جائے۔ جب انسان کو کسی کو سب کے سامنے پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ انسانی شہوت کنٹرول میں آ جائے، ورنہ شہوت کبھی کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ اور ایک آدمی کو سزا سنائی جائے گی اور سزا دی جائے گی، پھر معاشرے میں کوئی اس کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے اسلام نے اتنی سخت سزا سنائی ہے۔ آج جس طرح کے واقعات زنا کے عام ہو رہے ہیں، آپ اور ہم اخبارات میں ہر دن پڑھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے غیر مسلم سیاست دانوں نے پارلیمنٹ میں پیشکش کی کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں تو اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے اس سزا کو مقرر کیجئے۔ اس کے بغیر
یہ بیماری کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. یہ مسلمان نہیں، غیر مسلم بڑے بڑے سیاستدانوں نے خود ہمارے ملک میں بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے اس کو ایک مرتبہ نافذ کر کے دیکھیے، پھر معاشرے سے زنا کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہ اسلامی سزا ہے. پہلی جو چیز اسلام نے مقرر کی وہ یہ کہ زنا جو کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ اگر زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. کوڑے کا مطلب بڑا ڈنڈا جو رسی لگی ہوئی رہتی ہے، اس سے 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ سزا تو ظاہری مقرر کی ہے. دوسرا جو اسلام نے زنا کی روک کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے آگے بڑھتے 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 انسان زنا تک پہنچ سکتا ہے، ان سارے راستوں کو اسلام نے بند کر دیا. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کیجیے، یہ نہیں کہا، یہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جائیے. یعنی ایسا کوئی کام نہ کیجیے جو انسان کو زنا تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں اس کی تفصیل بتائی کہ العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرموں کو دیکھنا. والیدا زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ ہاتھ سے کسی نامحرم کو پکڑنا، چھونا. پیروں کا زنا کیا ہے؟ قدم اٹھا کر جانا. منہ کا گناہ کیا ہے؟ زنا، بوسہ دینا. پھر کہا کہ انسانی نفس غلط چیزوں کی تمنا کرتا رہتا ہے، یہ دل کا گناہ ہے. دل سے غلط چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ اس کو سچا یا جھوٹا ثابت کرتی ہے. یہ سارے وسائل ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہے. کان سے انسان عورتوں کی آوازیں سنتا رہے گا تو پھر یہ چیز بھی اس کو زنا پر آمادہ کرتی رہے گی. یہ سارے وسائل ہیں، ان سارے وسائل کو اختیار کرنے سے اسلام نے روکا ہے. اس لیے دیکھیے نامحرم کو اور مردوں سے کہا گیا کہ راستے پر جائیں تو نگاہیں نیچی کر کے جائیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہیں نیچی کر کے جائیں تاکہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑ سکے. عورت سے کہا کہ جب آپ باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، برقع اوڑھ کر، پردہ ڈال کر باہر نکلیں تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے. یہاں تک کہا کہ اگر کسی چیز کو لینا ہے فاسألوہن من وراء حجاب، بات کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے عورت سے، پردے کے پیچھے سے بات کریں، پردے کے پیچھے سے مانگیں. کس سے کہا گیا؟ امہات المؤمنین سے کہا گیا، اللہ کے رسول کی بیویوں سے کہا گیا، جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے دل میں غلط خیالات آ سکتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں کوئی سوچ نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ ہم اس سے غلط کام کریں گے. ان کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے آپ کوئی چیز مانگو پردے کے پیچھے سے مانگو. کیوں؟ اس سے دل پاک رہے گا، اس سے دل پاک اور صاف رہے گا. یہاں تک فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس کبھی مت جانا، یعنی جہاں عورتیں ہوں وہاں مرد داخل نہ ہو. ایک انصاری شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الحمو، اے اللہ کے رسول دیور ہو. دیور کا مطلب شوہر کا بھائی، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، جو عورت کے لیے جائز ناجائز ہیں، ان کے بارے میں کہا. ایک تو شوہر کا باپ ہے، وہ تو بیوی کے لیے باپ کی طرح ہے. شوہر کا بچہ ہے دوسری بیوی سے، وہ بھی اس کے لیے بچے کی طرح. لیکن شوہر کا بھائی، شوہر کا ماموں، شوہر کا چچا، یہ سب غیر محرم ہے. تو صحابی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا دیور ہے وہ عورت کے پاس جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، کہا دیور تو موت ہے. یہ تو اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان سے تو بہت زیادہ خطرہ ہے. جب اتنے قریبی رشتہ دار کسی نامحرم عورت کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو پھر کیا دوسرے لوگ جا سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو زنا کو روکنے کے لیے اس کے اسباب سے بھی اسلام نے روکا ہے. پھر کہاں سے جو لوگوں کے اندر خیالات آتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کو رواج دیا جائے، مخلوط اجتماعات کیا جائے،
ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا وہ اللہ سے چیلنج کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول سے چیلنج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجلس میں مت جائیے، تو پھر کس کے ساتھ وہ چیلنج کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنانے والے ہیں تو انسان کی فطرتوں سے واقف ہے، وہ ایسی چیزوں سے روکتے ہیں. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کہنے ایسا نہیں ہوتا ہے، آج کل ماحول ہے، ہم لوگ رہتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی دلیل ہے یہ؟ فلاں ملک میں ہے، فلاں ملک میں، یہ کوئی دلیل ہے؟ شریعت کے سامنے کون سی دلیل ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بھی ذرا اپنے دامن میں سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ ہم جو اس طرح کی چیزوں کو رواج دینے کے لیے علماء سے اختلافات کرتے ہیں کہ علماء کوئی کہتا نہیں ہے، عالم کسی عالم کو شوق نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے مخالفت کرے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے گا وہ کبھی جھک نہیں سکتا. اس کو کسی ملک کے حوالے سے، کسی عالم کے حوالے سے آپ جھکا نہیں سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض وہ واقعات جو پرانے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھیے شریعت میں یہ ہے جو آخر کی بات ہے وہ معتبر ہے. پہلے پردے کا رواج نہیں تھا، آہستہ آہستہ احکام رائج کیے گئے. جب پردے کا حکم آیا اس کے بعد پھر آپ کو کہیں نہیں ملے گا مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہو گئے، مرد عورت کے سامنے آ گئی، عورت مرد کے سامنے آ گئی، اس طرح کے کوئی واقعات آپ کو نہیں ملیں گے. جو واقعات ہیں وہ پچھلے ہیں جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اب ان کا حوالہ دے کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنی جہالت کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ جی میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے شریعت سے کوئی واقفیت نہیں ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو اسباب زنا تک پہنچانے والے ہیں ان سارے اسباب سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہی اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات کا ہمیں حامل بنائے اور جو اس کے مخالف چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.